بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف حروف مقطعات سے ہیں دونوں ورڈز. کذالک اسی طرح یوحی وحی کرتا ہے الیک آپ کی طرف و الی اور طرف الذین ان لوگوں کی من قبل کا جو آپ سے پہلے تھے ان کی طرف. اللہ عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے. یعنی اسی طرح تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا اللہ جو زبردست ہے حکمت والا ہے. تو مکی دور میں حق و باطل کے درمیان جو اختلافی مسئلے بنیادی طور پر دو ہی طرح کے ہوتے تھے. ایک یہ کہ مشرکوں کے بتوں کا کائنات میں کچھ تصرف ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا انسان کا مر کر جی اٹھنا پھر اپنے پروردگار کے حضور جواب دہی کے لیے پیش ہونا درست ہے یا نہیں. تو یہی دو مسائل تھے جن کا اکثر مجلسوں میں گفتگو میں ہر وقت وہ چرچا رہتا تھا، آپس کی گفتگو میں بھی. پھر ان میں ایک تیسرا مسئلہ جو خود بخود شامل ہو جاتا تھا، کیا آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کا رسول ہے یا نہیں؟ جو کچھ وہ کلام پیش کرتا ہے وہ واقعی اللہ کا کلام ہے؟ اور قرآن کا انداز خطاب یہ ہے کہ اکثر صورتوں میں تمہید کے طور پر کافروں کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر انہیں سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے. اسی طرح انہی سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب اس سورت کے شروع میں بھی دیا جا رہا ہے. اس سورت کی تیسری آیت میں تو دراصل ان تینوں اعتراضات کا اجمالی جواب پیش کر دیا، جو یہ ہے کہ جو کچھ توحید اور معاد کے متعلق اس قرآن میں ذکر ہے یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے. کذالک یوحی الیک، اسی طرح وہ آپ کی طرف وحی کرتا ہے اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. یعنی کہ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، پہلے تمام انبیاء کو بھی یہی باتیں وحی کی جاتی رہی ہیں. اور تیسرے سوال کا جواب یہ کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ اس کی آیات اور جو اس کی آیات ہیں حکمت سے لبریز ہیں، کیونکہ وہ خود حکیم ہے، کیونکہ وہ خود عزیز ہے، حکیم ہے. اور اس آیات کی آیات جو ہیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں کیونکہ وہ خود حکیم ہے اور سب پر غالب اور زبردست ہے. مخالفین کی مخالفت کے باوجود اپنے کلمے کا بول بالا کرنے کی قوت اور قدرت بھی رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. لہو، جو اسی کے لیے ہے، ماں جو فی السماوات جو آسمانوں کے بیچ ہے، وما فی الارض جو کچھ زمینوں کے بیچ ہے. وہو، اور وہی ہے علی العظیم بلند قدر والا مرتبے والا. تکادو نزدیک ہے سماوات و آسمان یتفطرن پھٹ جائیں من فوقہن اوپر اپنے اوپر سے. والملائکۃ اور فرشتے یسبحون پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. ویستغفرون استغفار سے اور بخشش مانگتے ہیں، لمن ان کے لیے جو فی الارض جو زمین کے بیچ ہیں، ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں. جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں. کون؟ فرشتے. الا، خبردار ہو جاؤ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الغفور الرحیم وہی بخشنے والا مہربان ہے. پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم. تو اس آیت میں بتوں یا اللہ کے علاوہ کے جتنے خدا ہیں ان کی خدائی کا عقلی دلیل سے ان کی تردید کی جا رہی ہے، رد پیش کیا گیا ہے کہ خالق ارض و سما تو اللہ کی ذات ہے، وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے. وہ چیزیں اس کی مخلوق ہیں، اس کی ملکیت ہیں، وہ اس تمام کائنات سے بلند تر ہے، بزرگ تر ہے. پھر بھلا اس کی مخلوق کو، اس کی مملوکہ شے کو اس کے مقابلے میں حقیر ترین مخلوق کو اس کا شریک کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے اختیارات اور تصرفات میں ان چیزوں کو کیسے حصہ دار سمجھا جا سکتا ہے؟ پھر آگے فرمایا تکاد السماوات تو یتفطرن من فوقہن، یعنی قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. الا، خبردار ہو جاؤ، ان اللہ هو الغفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اس طرح وہ اللہ کی دوسری توہین کا ارتکاب کرتے تھے. یعنی ایک اولاد قرار دے دینا یا نسبی رشتہ قائم کر دینا، اور دوسرا اللہ کے لیے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں تجویز کر دینا. اور بیٹا مملوک نہیں بلکہ ہمسر ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کائنات کا خالق اگر ایک کے بجائے دو بھی ہوتے تو یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا. پھر ان لوگوں نے اللہ کے کئی نسبی رشتہ دار بنا ڈالے ہیں. ان کے کہنے کے مطابق تو آسمان کا کب کا ان کے کہنے کے مطابق تو آسمانوں کو کب کا پھٹ پڑنا چاہیے تھا، لیکن
تدبیر امور کائنات پر جو معمور فرشتے ہیں ایسی باتوں سے اللہ کی ہر وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں، پھر وہ اہل زمین کے ایسے گندے خیالات پر ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور ایسے مجرموں سے درگزر کیے جاتا ہے، ورنہ ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا کر انہیں فوراً ہلاک کر دیا جائے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیے من دونہ، اس کے علاوہ اولیاء اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں، حفیظ نگہبان ہے علیہم ان کے اوپر، وما انت، اور نہیں ہے تو علیہم ان کے اوپر بوکیل، تو ان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ولی کا جو لفظ ہے نا، اولیاء، ولی کی جمع ہے نا اولیاء، یہ بڑے وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مثلاً کارساز، دوست، حمایتی، مددگار، سرپرست، سارے مفہوم اس میں شامل ہیں۔ اس کا عام مفہوم وہ شخص ہے جو کسی کی موت، مصیبت، سخت پریشانی کے وقت اس کی مدد کو پہنچے یا اس کی وراثت کا اولین حقدار ہو، اور یہ باپ اور بیٹے کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا۔ جبکہ مشرکین اپنے بتوں، معبودوں کو ایسا سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہر مصیبت میں ان کے کام آتے ہیں، ان کی حاجات پورا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور یہ کہ قیامت کے دن ہم ان کی سفارش سے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ اللہ کی نظر میں ہیں، لہٰذا آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ مانتے کیوں نہیں ہیں، یہ اسلام کیوں نہیں لاتے، نہ ماننے کی صورت میں تباہ کیوں نہیں کر دیے جاتے۔ یہ باتیں آپ کے ذمہ نہیں ہیں، وقت آنے پر اللہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا، وحی کیا ہم نے الیک، آپ کی طرف، قرآن عربیہ، قرآن عربی میں، عربی قرآن عربی بھیجا، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، القری، مکہ والوں کو۔ القری سے مراد یہاں مکہ والے ہیں، ومن حولہا، اور جن کے آس پاس ہیں، جو مکے کے آس پاس، وتنذر، اور آپ ڈرائیں، یوم الجمع، اکٹھا کرنے کے دن سے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، فریقن، ایک فرقہ، فی الجنتی، جنت کے بیچ، و فریقن، اور ایک فرقہ، فی السعیر، دوزخ میں ہوگا۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لجعلہم، البتہ کرتا انہیں، امۃ واحدہ، ایک ہی جماعت، ولیکن، اور لیکن، یدخل، وہ داخل کرتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں اسے داخل کر لیتا ہے۔ والظالمون، اور جو ظالم ہیں، ما لہم، نہیں ان کے لیے، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبر کریں، اور جمع ہونے کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں انہیں ڈرائیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اب یہاں القری سے مراد مرکزی بستی یا بڑا شہر، یا اس سے مراد مکہ معظمہ ہے جہاں اللہ کا گھر موجود ہے، اور تمام دنیا کے لوگوں کے جمع ہونے کے لیے اسے مرکز بنا دیا گیا ہے، اور اس کے گرد سے صرف آس پاس کے علاقے یا ملک نہیں بلکہ پوری روئے زمین مراد ہے، کیونکہ یہ پوری روئے زمین کا مرکز بنایا گیا ہے، ہر دنیا کے کونے سے یہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اب اس سے مکہ اور اس کے آس پاس کی جگہ سے مراد بنیادی طور پر آس پاس کے علاقے ہی نہیں ہے بلکہ پوری کائنات، پوری زمین مراد ہے۔ اور ایک یہ کہ قرآن اہل عرب کی اپنی ہی زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور لوگ مخصوص قسم کے علماء کے محتاج ہو کر نہ رہ جائیں بلکہ تمام اہل عرب اس سے براہ راست استفادہ حاصل کر سکیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کی دعوت صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے ہے، اور لوگوں کو قیامت کے دن واقع ہونے والے واقعات اور ان کے اعمال کی جزا و سزا سے پوری طرح خبردار کر دیں۔ جتنے بھی انسان اور جن پیدا ہوئے ہیں ان سب کو اس دن اکٹھا کر لیا جائے گا۔ دنیا میں کئی مذاہب ہیں، پھر ہر مذہب کے 20 فرقے ہیں، مگر اس دن ساری مخلوق صرف 2 گروہوں میں تقسیم ہوگی، ایک اہل جنت، دوسرا اہل دوزخ۔ ایک تیسرا فریق، اعراف والوں کا ذکر بھی سورہ اعراف میں آیا ہے، لیکن وہ فریق کوئی مستقل فریق نہ ہوگا بلکہ جلد یا بدیر اہل جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو کیا کر دے، ان کو ایک ہی امت کر دے، ان کو ایک ہی کیا کر دے، جماعت بنا دے، لیکن جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس کی بڑی آسان صورت یہ ہے کہ انسان
انسانوں کو قوت ارادہ اور اختیار اللہ نہ بخشتا۔ پھر جس طرح کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کے مطیع فرما ہیں، اس کی اطاعت پر مجبور ہیں، ان کی یہ اطاعت اضطراری ہے، انسان بھی اسی طرح اللہ کا مطیع فرمان ہوتا اور جو اختلاف یا فرقوں میں بٹنے کا سوال ہے وہی پیدا نہ ہوتا۔ مگر اللہ کی مشیت تو یہ تھی کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جس کو اختیار دیا جائے، پھر دیکھا جائے کون اپنے اختیار سے اس کی اطاعت کرتا ہے، کون اپنے اختیار سے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ اختیار ہی وہ چیز ہے جو اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ پھر جو لوگ اپنے اختیار سے اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اللہ انہیں رحمت میں داخل کر لیتا ہے، جنت میں داخل کر لیتا ہے، دنیا میں بھی مہربان، آخرت میں بھی مہربان۔ لیکن جو نافرمانی اختیار کرتا ہے، ضروری نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کا محاسبہ کیا جائے، بلکہ آخرت میں ان کا ضرور محاسبہ کیا جائے گا۔ پھر اس دن ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو انہیں ان کے اعمال کی سزا سے بچا سکے۔ امیت تخذو، کیا پکڑے ہیں انہوں نے من دونی ہی اس کے علاوہ اولیاء، فاللہ پس اللہ هو الولی، وہی ہے کارساز، وہو اور وہی یحیی الموتى، مردوں کو زندہ کرے گا، وہو اور وہی علی کل شیء، ہر شے پر قدیر، قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یعنی آپ کسی کافر کے یا مشرک کے بت خانے یا آستانے پر تشریف لے جائیے اور دیکھیے کہ کارساز یا کام بنانے والے کون ہیں۔ کارساز تو وہ ہیں جو نذرانے دیتے ہیں، نیازیں چڑھاتے ہیں، اور انہیں کارسازوں یا مریدوں کے ذریعے تو آستانوں کا کاروبار چمکتا ہے، آستانوں کے مجاوروں اور خادموں کی چاندی بنی ہوئی ہے۔ تو دنیا میں تو عبادت گزار یہ جو مریدان ہیں، مرید ہیں، یہ ان کے کارساز ہوتے ہیں۔ رہی آخرت کی بات جس کی وجہ سے یہ ان کے کارساز بنے ہوئے ہیں، تو یہ بات آج نہیں، آخرت میں ہی انہیں ٹھیک طرح معلوم ہوگی کہ یہ اولیاء بھی انہی کی طرح عاجز مخلوق ہیں اور اللہ کے دربار میں بالکل بے بس ہیں۔ کارساز تو وہ ہو سکتا ہے جو تصرف کے وسیع اختیارات رکھتا ہو، وہ اللہ ہی کی ذات ہو سکتی ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتی ہے اور ہر آن کرتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کارساز بنانا ہے تو ایسی ذات کو بناؤ جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ تمہارے کام آ سکے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، اور جو کچھ تم اختلاف کرتے ہو، فیہ اس کے بیچ، من شیء کسی شے سے، فحکمہ پس حکم اس کا، الی اللہ اللہ کی طرف ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربی میرا رب، علیہ اس کے اوپر توکلت میں نے توکل کیا، وإلیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، جعل لکم کیے ہیں تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے آپس سے، ازواجن جوڑے، ومن الانعام اور چوپایوں سے بھی ازواجن جوڑے بنائے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے۔ یذرؤکم پھیلاتا ہے تم کو، فیہ اس کے بیچ، لیسا نہیں ہے، کمثلہ اس کے مانند، شیء کوئی بھی شے، وہو اور وہی، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں جیسے فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی وہ جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ یعنی اصل دین اللہ نے بذریعہ وہی اپنے رسول اور بندوں کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا اگر بندے اس دین میں اختلاف کریں تو ان میں فیصلے کا حق بھی اللہ کو ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ میں نے جو دین بھیجا تھا وہ تو یہ تھا، اور تم نے فلاں فلاں مقام پر غلط تعویلات کر کے اختلافات کر لیے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر صاحب شریعت نبی ایمان والوں کو ایک امت بناتا ہے، بعد میں لوگ اس میں اختلاف پیدا کر کے کئی فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ پھر جو بعد میں نبی آتا ہے اللہ اس پر وحی کر کے لوگوں کو اصل دین سے مطلع کر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اختلافات کا جو فیصلہ فرمائے گا وہ کھلی عدالت میں فرمائے گا۔ اختلاف کرنے والے لوگوں کی باقاعدہ پیشی ہوگی، پھر ان پر شہادتیں قائم ہوں گی، انہیں بتایا جائے گا کہ اصل دین کیا تھا اور تم نے کیا ہیلے مکاریاں کر کے اصل دین کا حلیہ بگاڑا تھا، خود بھی گمراہ ہوئے تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا۔ اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اختلافی مسائل میں اللہ کے کلام یعنی قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پھر کیونکہ قرآن اللہ کی رسول کی اطاعت کو واجب کرتا ہے، اپنی ہی اطاعت قرار دیتا ہے، رسول کی اطاعت کو اپنی ہی اطاعت قرار دیتا ہے، تو کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تفرقہ بازی اختلافات سے بچنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ انسان کتاب و سنت کے سامنے کھلے دل سے سر جھکا دے۔ اس مطلب کی تائید جو ہے سورہ نساء میں بھی ہوتی ہے جو ہم نے پڑھا تھا، یعنی میں ہمیشہ کے لیے اللہ پر توکل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا کہ پھر جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
اگلی آیت 11 میں فرمایا آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس کے جوڑے بنائے، چوپایوں کے جوڑے بنائے، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی شے نہیں، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ یعنی میرے اللہ پر توکل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑی قوت اور قدرت کا مالک ہے، جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اس زمین کو اس نے بڑے ماہر العقول طریقوں سے انسانوں اور دوسرے جانوروں کے جوڑے بنا کر اس سے نسلیں پھیلا کر دنیا کو آباد کر رکھا ہے۔ یہ اللہ پر توکل کرنے کی دوسری وجہ ہے، یعنی وہ ایسی ذات ہے جس کے مثل کائنات کی کوئی شے نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء کا لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ کوئی چیز اس کے مثل کی معنی نہیں، اور انداز بیان میں یہ اس طرح مطلب ہوگا کہ مثلا اس کے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں جو مخلوق کو روزی پہنچانے کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے، نہ ہی ہماری طرح اس کا جسم ہے، نعوذ باللہ۔ وہ صاف ان تمام اعضاء سے پاک ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، جبکہ انسان بھی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسان ایک وقت میں صرف ایک کی بات سن سکتا ہے، جبکہ اللہ کی ایک ہی وقت میں اپنی ساری مخلوق کی پکار، اس کی دعائیں سنتا ہے۔ یہی صورت اس کے دیکھنے کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھنا ہماری سوچ سے، ہماری عقل سے باہر ہے۔ مطلب یہ کہ ایسی ذات ہی بھروسے کے قابل ہو سکتی ہے جو ہر وقت ہر ایک کی پکار غور سے سنے، فریاد سنے، وہ ہر چیز کو بچشم خود دیکھ بھی رہی ہو۔ لہو مقالید، اسی کے لیے ہیں کنجیاں، سماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی، یبسط الرزق، وہ کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ انہ، بے شک وہ، بکل ہر شیء علیم، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور اللہ پر توکل کرنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے تمام تر خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ ایسا داتا ہے جو ہر آن اپنی مخلوق پر بے بہا خرچ کرتا ہے، رزق مہیا کر رہا ہے۔ البتہ بعض مصلحتوں کے پیش نظر اس نے رزق کی تقسیم تمام لوگوں میں یکساں نہیں رکھی، اور اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رزق کے اس تفاوت کی وجہ سے ہی دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے۔ سب لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اب اگر وہ کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے یا کسی کو کم دیتا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے جسے وہ خود ہی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ شرع مقرر کیا ہے، لکم تمہارے لیے، من الدین، دین سے، ما وصا، وہ چیز کے حکم کیا تھا، بھی اس کے ساتھ، نوح کو، والذی، اور جو، اوحینا وحی کی ہم نے، الیک آپ کی طرف، وما وصینا، اور حکم کیا تھا ہم نے، بھی اس کے ساتھ، ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیم الدین، یہ کہ قائم رکھو دین کو، ولا تتفرقوا، اور نہ تم متفرق ہو، نہ تم پھوٹ میں نہ ڈالنا، کابور اور بھاری ہے، علی المشرکین، مشرکیوں کے اوپر، ما تدعوہم، وہ چیز جن کی طرف ان کو بلاتا ہے، اللہ یجتبی، چن لیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی، اور وہ راہ دکھاتا ہے، الیہ اپنی طرف، اسے، من ینیب، جو رجوع کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکوں پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے گا اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اب اس آیت میں ایک شرع کا لفظ آیا، اور شریعت کا لفظ اسی سے نکلا ہے، اور دوسرا دین کا، من الدین، دو لفظ آئے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شریعت بھی دین کا حصہ ہوتی ہے۔ دین کا لفظ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، مختصراً یہ چار معنی میں استعمال ہوگا، یعنی اللہ کا کامل اور مکمل سیاسی، قانونی، اس کی حاکمیت، نمبر 2 انسان کی مکمل عبودیت، اس کی بندگی، نمبر 3 قانون، جزا و سزا، یا پھر نمبر 4 قانون، جزا و سزا کے نفاذ کی قدرت۔ پھر یہ لفظ بھی ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ ایک لفظ بھی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی ایک معنی میں بھی اور کبھی ایک سے زیادہ معنی میں بھی۔ تو اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کچھ باتوں کا حکم دے، کچھ کاموں سے منع کرے۔ جو شخص ان احکام کے مطابق عمل کرے انہیں اچھا بدلہ دے، اور جو حکم عدولی کرے، منہ پھیرے، اسے سزا بھی دے۔ تو ایسے کام جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیر متبدل رہے ہیں، یہی اصل دین ہے۔ مثلا شرک کی حرمت سارے دینوں میں، ساری شریعتوں میں ایک ہی بات تھی، ہر نبی کی شریعت میں ایک ہی بات تھی، شرک
کی حرمت، شرک حرام ہے، آخرت اور اس کا محاسبہ، مرنا ہے اور زندہ ہونا ہے، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، قتل ناحق قتل جو ہے وہ حرام ہے، چوری زنا اور فواحش سے اجتناب وغیرہ، ہر شریعت میں یہ احکامات رہے ہیں کیا؟ ایک جیسے احکامات رہے ہیں یہ سارے۔ اب شرع، یہ جو شرع کا لفظ آیا اس کے لغوی معنی ہے راستہ متعین کرنا۔ شریعت سے مراد وہ احکام ہیں جو زمانے کی ضرورتوں، احوال و ظروف کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، ٹھیک ہے، جو بعد کی شریعتوں میں حرام قرار دیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کی زوجیت میں 2 حقیقی بہنیں تھیں جو بعد کی شریعتوں میں حرام قرار دی۔ اسی طرح اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والدین کو سجدہ کیا تھا جو بعد میں حرام کر دیا گیا۔ سابقہ شریعتوں میں اموال غنیمت سے فائدہ اٹھانا ناجائز تھا، جو جنگیں ہوتی تھیں، جہاد ہوتا تھا، اس میں جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا اسے کھلے میدان میں رکھا جاتا تھا، آسمانی آگ آتی تھی رات کے وقت اور اسے بھسم کر دیتی تھی، تو یہ نشانی تھی کہ ان کا جو جہاد ہے وہ اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ تو امت مسلمہ کے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا۔ سابقہ شریعتوں میں نماز کی تعداد، اس کی ادائیگی کا طریقہ، زکوٰۃ کی شرح، روزوں کی تعداد ہماری موجودہ شریعت سے بالکل مختلف تھی۔ غرض یہ کہ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں دین اور شریعت کے اس فرق کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ تمام انبیاء سوتیلے بھائی ہیں، ان کی مائیں شریعتیں، یعنی ان کی مائیں مراد شریعتیں الگ الگ ہیں، مگر ان کا باپ یعنی جو دین ہے وہ ایک ہی ہے۔ باپ سے مراد انہوں نے دین لیا ہے اور مائیں سے مراد شریعتیں لی ہیں، اور انبیاء جو ہیں وہ بھائی ہیں، آلاتی بھائی یعنی سوتیلے بھائی ہیں۔ تو یعنی اصول اور بنیادی احکام کا نام دین ہے، اور دین کا یہ حصہ غیر متبدل یعنی تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں ان اصولی احکام کی جزیات واقع ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ صاحب شریعت نبی کی شریعت اگرچہ مختلف رہی ہے مگر وہ اس مخصوص نبی کے دین کا حصہ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس نبی کی شریعت میں کچھ اور احکامات تھے وہ بھی شریعت کا حصہ تھی، اب جو ہماری شریعت ہے وہ بھی ہماری شریعت میں وہ حصہ ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی یا جس بھی نبی کو جو شریعت ملی وہ غیر متبدل، نہ بدلنے والی، زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا حل جو ہے وہ پوری شریعت اسلامیہ کا وہ کس میں مشتمل ہے، یعنی دین اسلام میں۔ پھر انبیاء کو دین اور شریعت دے کر تاکید کیا کی گئی کہ اس دین کو قائم رکھو۔ قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے اس کے احکام خود بجا لاؤ، پھر ایمان والوں میں ان احکام کو نافذ کرو، اور دین کے جو غیر متبدل اصول ہیں یعنی توحید وغیرہ جو اوپر ذکر کیے ان میں اختلاف نہ ڈالو۔ تو یہ کس کو کہا گیا؟ انبیاء کو۔ انبیاء کا مشن یہ ہوتا ہے کہ سابقہ اختلافات کو ختم کریں اور جو ہے ان کی اصلاح کریں تاکہ نئے اختلافات نہ پیدا ہو جائیں۔ پھر انہیں کہا کہ وہی توحید اور روز آخرت کا محاسبہ جو تمام سابقہ انبیاء کے دین کا غیر متبدل حصہ رہا ہے، جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی، اس بات کی جب ان مشرکین مکہ کو دعوت دی جاتی ہے تو ان پر وہ گراں گزرتی ہے۔ یعنی سیدنا آدم، نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک جو چیز معقول اور سب انبیاء کے متفق علیہ تعلیم تھی وہی انہیں بھاری لگنے لگتی ہے۔ انہیں بھی کہا گیا تھا شرک نہ کرو، انہیں بھی کہا جاتا ہے شرک نہ کرو۔ انہیں بھی کہا گیا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، انہیں بھی کہا جاتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ تو جو شریعت شروع سے اب تک چلتی آ رہی ہے وہ بھی انہیں بھاری معلوم ہونے لگتی ہے، اور اسی بنیادی تعلیم سے اختلاف کر کے یہ اس کے مخالف بن گئے ہیں، یعنی ان کی جہالت اور بدبختی کی حد ہو چکی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سادہ اور صاف ستھری تعلیم سے وہ فائدہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو خود بھی ہدایت کا طالب ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ جس قدر زیادہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کی ہدایت سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ وما تفرقوا، اور نہیں متفرق ہوئے، الا من بعد، مگر اس سے بعد، ما جاءہم، جو آیا ان کے پاس، علم، بغیم بینہم، اپنی سرکشی کے درمیان، یعنی آپس کی ضد میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، کلمہ، ایک کلمہ، سبقت کی پہلے گزرا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، لاقضی، البتہ فیصلہ کیا جاتا، بینہم، ان کے درمیان۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو اورثوا الکتاب، وارث کیے گئے کتاب کے، من بعدہم، ان کے پیچھے، لفی شک منہ، البتہ وہ شک میں ہیں، اس سے مریب، الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ انسان کو اختیار دے کر اس دنیا میں اس کا امتحان لیا جائے گا، اور ایسی کرتوتوں کے بدلے میں ان پر فوراً عذاب نازل کر دیا جائے تو امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، تو لہٰذا انہیں مہلت دی جاتی ہے، اور اس امتحان کا آخری وقت ان کی موت ہے۔ پھر اس کے علاوہ
اگلی آیت ہے فَلِذَالِكَ پس اسی کے واسطے فدعو پکار تو وستقیم اور قائم رہے، استقامت سے ہے وستقیم اور قائم رہے، کما امرتا جیسے حکم کیا گیا ہے، ولا تتبع اور نہ پیروی کر اہواءہم اپنی خواہشات کی، وقل اور کہہ آمنتو میں ایمان لایا بما اس چیز پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے من کتاب کس میں کتاب میں، وامرتو اور حکم کیا گیا ہوں میں لِأَعْدِلَ عدل کروں بینکم تمہارے درمیان، اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، لا حجت بیننا نہیں ہے کوئی جھگڑا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ یجمع اللہ جمع کرے گا بیننا ہمارے درمیان، و الیہ المصیر اور اسی کی طرف پھر جانا ہے لوٹ کر جانا ہے۔ تو کیا فرمایا، یعنی آپ پر اب جو وحی کی جا رہی ہے یہ بالکل صاف ستھرا یہ دین ہے، ہر قسم کی آمیزشوں سے ہر طرح کی آلائشوں سے مبرہ ہے، تو آپ اہل کتاب کی سب باتوں سے بے نیاز ہو کر اسی دین پر ڈٹ جائیں، اس میں کسی قسم کا رد و بدل کمی بیشی گوارا نہ کیجیے، نہ ہی لوگوں سے کسی قسم کا کوئی مذاکرہ یا سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کے عزائم خطرناک ہیں۔ ایسے لوگوں کو دو ٹوک فیصلہ سنا دیجیے کہ میں صرف وہی بات تسلیم کروں گا جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے، یعنی تمہارے اعمال کے نہ ہم ذمہ دار ہیں، نہ ہمیں ان کا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اگر برے کام کرو گے اس کی سزا ہم نہیں بلکہ تم ہی بھگتو گے، اگر اچھے کام کرو گے تو اس کا اجر بھی تمہیں ملے گا، ہمیں نہیں مل جائے گا۔ تو یہی صورتحال ہمارے اعمال کی ہے، ہمارے برے اعمال کا جواب ہم ہی دیں گے، تم نہیں دو گے، نہ ہی ہمارے اچھے اعمال کے تم مستحق بن سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دن ہے قیامت کا دن، جب وہ تمہیں اور ہمیں سب کو جمع کرے گا، وہاں اللہ تعالیٰ خود ہی انصاف کے ساتھ سب جھگڑوں کا فیصلہ کر دے گا۔ والذین اور وہ لوگ جو یحاجون جو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے معاملے میں، من بعد اس کے کہ مستجیب قبول کیا گیا لہو اس کے لیے، حجتہم دلیل ان کی، داحضاتن باطل ہے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم اور ان کے اوپر غضب غصہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب ہے۔ اب اس آیت میں حجتن کے بجائے داحضاتن، حجت کہتے تھے دلیل کو، یہاں داحضہ یعنی یہ باطل، یہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے، اور داحضات کے مفہوم میں تین باتیں پائی جائیں گی، ایک پھسلنا، نمبر 2 کمزور ہونا، اور نمبر 3 زائل ہونا، جس کے معنی ہے کہ پاؤں نے ٹھوکر کھائی، اپنی جگہ سے پھسل گیا، اور داحضہ کے معنی ہے اس کے معنی میں ایسی دلیل ہے جو حق کے مقابلے میں اپنے پاؤں پر قائم نہ رہ سکے، پھسل کر کمزور اور زائل ہو جائے، یعنی زائل ہو جانے والی دلیل ہو۔ مکہ میں اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کے مشرک دوست اور لواحقین ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اس سے بحث کرتے، لڑائی جھگڑے کرتے، اسے زچ کر دیتے تھے، اس بات پر مجبور کر دیتے کہ وہ پھر سے اسلام چھوڑ کر ان کے آبائی دین میں شامل ہو جائے۔ یہ تو انفرادی صورت تھی۔ اب جو اجتماعی صورت تھی کہ کفار کی مخالفت اذیت کے باوجود بھی اسلام پھیل رہا تھا، مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کافر متحد ہو کر میدان میں اتر آئے تھے، اور اس دعوت کو روکنے کے لیے کبھی دھمکی دیتے، کبھی لالچ دیتے، کبھی سمجھوتا، کبھی مکمل بائیکاٹ، کبھی مذاق اڑاتے، کبھی فضول قسم کے اعتراضات کرتے، بحث کے راستے کھولے جا رہے تھے۔ تو اس صورتحال کے متعلق اللہ نے فرمایا جب سنجیدہ اور عقل مند طبقہ اسلام کے دلائل سے متاثر ہو کر اس کے حقانیت پر ایمان لا چکا ہے، اللہ کی توحید کو علی الوجہ بصیرت تسلیم کر چکا ہے، تو اب کافروں کی یہ جھگڑے بیکار ہیں، جو کچھ بھی چاہیں کر لیں، اللہ ان کی سازشوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دے گا، حق سر بلند ہو کے رہے گا، البتہ حق کو دبانے کے لیے جتنا زور یہ صرف کر رہے ہیں اتنا ہی اللہ کا غضب ان پر بھڑکتا ہے، اتنی ہی شدید سزا انہیں دی جائے گی۔ اللہ الذی اللہ ہے جس نے انزل نازل کیا کتاب بالحق حق کے ساتھ، والمیزان اور ترازو، وما یدریک اور کیا جانے تو لعل الساعۃ شاید کہ قیامت قریب ہو، نزدیک آ پہنچی ہو، یستعجلوا جلدی کرتے ہیں بہا اس کے ساتھ، الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون بہا جو نہیں اس پر ایمان لاتے، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا جو ایمان لائے، مشفقون ڈرتے ہیں منہا اس سے، ویعلمون اور وہ جانتے ہیں انہا یہ کہ وہ حق ہے، الا خبردار رہ، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یمارون جھگڑتے ہیں فی الساعۃ قیامت کے معاملے میں، لفی ضلال بعید البتہ وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔
अल्लाह लतीफ़ मेहरबान है बेइबादिही अपने बंदों पर, यर्ज़ुक़ु वो रिस्क देता है मन यशा जिसे वो चाहता है, वहुवल क़वियुल अज़ीज़ वही ज़ोरावर है, वही ज़बरदस्त है। अच्छा, आयत नंबर 17 में यहाँ क्या फरमाया था कि अल्लाह ने सिर्फ हक़ ही नाजिल नहीं फरमाया बल्कि हक़ मालूम करने का मयार भी नाजिल फरमाया, और ये मयार मीज़ान है। अल्लाह ने मादी मीज़ान या तराजू भी उतारी जिसमें अजसाम तुलते हैं, इल्मी तराजू भी जिसे अक्ल सलीम कहते हैं। अक्ल सलीम सरसरी नज़र में ही मालूम कर लेती है कि हक़ किस तरफ है, बातिल किस तरफ है, किस चीज़ में हक़ का कितना हिस्सा है, बातिल का कितना हिस्सा है। तो इखलाकी तराजू भी है, यानी अदल व इंसाफ का तराजू, और सबसे बड़ी तराजू किताब और सुन्नत है जो खालिक और मखलूक के हकूक़ और फ़राइज़ का ठीक ठाक तस्फिया करती है। इसमें पूरी पूरी बात तुलती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। यानी शरीयत के तराजू में रख कर अपने आमाल का खुद मुहासबा कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि क़यामत की घड़ी करीब ही आ लगी हो, फिर कुछ ना हो सकेगा तो अच्छे आमाल बजा लाने में जल्दी करो। फिर अगली आयत में फरमाया, आयत नंबर 18 में फरमाया, उसकी जल्दी उन्हें पड़िए जो उसे नहीं मानते और उस पर यकीन रखते हैं और उससे डर रहे हैं, उन्हीं के हक होने का पूरा इल्म है। याद रखो जो लोग क़यामत के मामले में लड़ झगड़ रहे हैं वो दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं। यस्ताजिलु बिहल्लज़ीना ला युमिनूना बिहा, जो लोग उस पर ईमान नहीं रखते वही इसकी जल्दी मचा रहे हैं, जो क़यामत का इनकार नहीं रखते वही इसके आने की जल्दी मचा रहे हैं, और जो लोग मोमिन हैं वो इससे डरते हैं और वो जानते हैं कि वो बरहक है। वयअलमूना अन्नहल हक़, और वो जानते हैं कि वो बरहक है। अला खबरदार, इन्नल्लज़ीना युमारूना फ़िस्साअ, बेशक वो लोग जो क़यामत के मामले में झगड़ते हैं, लफ़ी ज़लालिम बईद, वो दूर की गुमराही में हैं। यानी जो लोग अज़ाब आखिरत क़यामत का मजाक उड़ाते हैं वो बार बार पूछते हैं वो कब आएगी, उसकी वजह सिर्फ ये कि वो रोज़े आखिरत और अमाल की बात पर यकीन नहीं रखते। अगर उन्हें इस बात का यकीन होता तो कभी अजाब के लिए जल्दी ना मचाते। और जो लोग रोज़े आखिरत पर उसके अमाल की जवाबदेही पर यकीन रखते हैं वो तो अपने मुहासबे से डरते रहते हैं, और यकीन ना रखने वालों को क्योंकि अपने अमाल के मुहासबे का कोई खौफ नहीं होता इसलिए वो गुनाह के कामों पर दिलेर होते जाते हैं। हक़ और अदल इंसाफ की राह से हट कर अपनी सरकशी और गुमराही में बहुत आगे निकल जाते हैं। फिर फरमाया, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा वहुवल क़वियुल अज़ीज़, अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा लुत्फ़ करने वाला, जिसे चाहता है रोज़ी कुशादा करता है, वो बड़ी ताकत बड़े गलबे वाला है। लतीफ़ का माना अमूमन मेहरबान के लिए भी आता है, लेकिन इसका माना उर्दू में किसी एक लफ्ज़ से अदा नहीं हो सकता। इसके मादा लाम तोफ़ा, इसके बुनियादी माना वो बातें हैं, यानी वक्त नज़र, नरमी। लतीफ़ के माना कभी सिर्फ़ एक ही बात, यानी बारीक बीनी या राज या छोटी छोटी जुज़ियात तक से आगाही, ये इसका मफ़हूम पाया जाता है। तो अल्लाह का लुत्फ़ तो आम है जो बंदों को यकसा पहुँच रहा है। तो लफ्ज़ रिस्क में मामला इससे अलग है, वो हर एक को यकसा नहीं मिलता, बल्कि अपनी हिकमत के पेश नज़र किसी को वो ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है, उसकी मशयत पर मुनहसर है। अलबत्ता हर एक को देता ज़रूर है। जितना रिस्क उसने किसी के मुक़द्दर में लिख दिया है, कोई ताकत कोई हस्ती उसकी मिक़दार को बढ़ा नहीं सकती, कोई ताकत हस्ती उसकी मिक़दार को कम नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती, क्योंकि वो ख़ुद सबसे बढ़कर ताकतवर और ज़बरदस्त है।